کل آپ نے سنا ایلی کی اپنے ارد گرد رہنے والے گھر کے افراد کے بارے میں رائے کا۔ ایلی کی والدہ ہاجرہ، سوتیلی والدہ صفیہ، بہن آصفہ اور والد علی احمد۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ علی پور چھوٹا اور بے حد پرانا قصبہ ہے۔ اس کی وضاحت وہاں کے رہنے والوں کی نفسیات کی آئینہ دار تھی۔ قصبہ کے ارد گرد چاروں طرف نانک چندی اینٹوں کی فصیل بنی ہوئی تھی جو جگہ جگہ سے گری جا رہی تھی، جس میں جگہ جگہ بڑے بڑے شگاف پڑ چکے تھے۔ فصیل میں 8 دروازے اور 2 موریاں تھیں۔ اس 4 دیواری کے باہر گول سڑک بنی ہوئی تھی جو قصبہ کے ارد گرد گھومتی تھی، جس کے پرے سرسبز کھیتوں میں یہاں وہاں قدیم باغات کے شکستہ مگر واضح آثار پھیلے ہوئے تھے۔ کچی پگڈنڈیاں قرب و جوار کے گاؤں کی طرف نکلا گئی تھیں، جہاں سے علی پور کا شہر یوں دکھائی دیتا تھا جیسے قدیم عمارتوں کا ایک ڈھیر ہو۔ شہر کے اندر نانک چندی کی اینٹوں کی بنی ہوئی سڑکیں، گلیاں اور عمارتیں تھیں۔ بازاروں میں تنگ سڑکوں کے ارد گرد دکانوں میں تھیلیاں لٹکتی تھیں، مٹی کی ہنڈیاں نیچے اوپر رکھی تھیں۔ حکیم کی دکان میں سیاہ رنگ کی بوتلوں پر زنگ آلو ٹین کے ٹکنے چڑھے تھے جن پر مکھیاں بنبناتی تھیں۔ بازاروں سے تنگ گلیاں گھومتی ہوئی نکل جاتی تھیں جن کے دونوں طرف چھوٹی اینٹوں کی دیواریں استادہ تھیں۔ ان بوسیدہ رینگتی دیواروں میں کہیں کہیں اکا دکا کھڑکی کھلتی تھی، تنگ و تاریک کھڑکی۔ ان کے اونچے ترچھے نانک چندی مکانات کو دیکھ کر دل پر ایک بوجھ سا پڑ جاتا۔ دیواروں پر بدرنگ نانک چندی اینٹوں کو دیکھ کر سر میں درد ہونے لگتا، طبیعت پر انجانی اداسی چھا جاتی۔ یہاں وہاں اندھیری ڈیوڑیوں سے ویرانی جھانکتی، منڈیروں اور چھتوں پر سائے سے حرکت کرتے جیسے بھوت پریت چل رہے ہوں۔ گلیاں گھومتے گھومتے دفتن آگے سے بند ہو جاتی۔ یہ گلی کے اختتام پر محلے کا احاطہ شروع ہو جاتا، جہاں بچے فرش پر رینگتے، عورتیں چرخہ کاٹنے یا ہزاربند بننے میں مصروف نظر آتی۔ یہ کھڑکیوں سے سر نکال کر ایک دوسرے سے لڑتی، ہاتھ چلا چلا کر کوسنے دیتی۔ قدیم شہروں کی طرح علی پور بھی ایک ٹیلے پر آباد تھا، جس کے عین وسط میں ٹیلے کی چوٹی تھی، جس پر ایک مسمار شدہ قلعے کے آثار تھے جو شاید کسی زمانے میں شہر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس اونچے مقام کو ٹبہ کہتے تھے۔ ٹبے کے پاس ہی قصبے کی عالی شان جامع مسجد تھی، جس کے قریب بڑا بازار تھا جس میں کپڑے اور منیاری کی دکانیں تھیں۔ بڑے بازار کے چاروں طرف گہری تاریک گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا، اور ان سے پرے شہر کی فصیل اور دروازے پر اور اس پرے گول سرسبز کھیت اور پرانے باغات کے مسمار شدہ آثار۔ علی پور کے بازاروں میں لوگ دکانوں پر بیٹھ کر حقہ پیا کرتے، دنیاوی اور مذہبی مسائل پر تبادلہ خیالات کرتے۔ کوئی اس اہم بات پر روشنی ڈالتا کہ شیخ عظمت بیگ کے گھر اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نکتہ سمجھاتا کہ آصف علی کی بیگم دراصل کس خاندان سے ہے۔ ایک اس امر کی وضاحت کرتا کہ نور حجام کے پاس وہ کون سا بے نظیر نسخہ ہے جو تنکوں کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک یہ راز فاش کرتا کہ بابو سمی کے لڑکے اعظم بیگ کی بیوی کی آنکھیں اتنی متکلم کیوں ہیں۔ نتھو تمباکو فروش کی دکان پر چوپٹ کا کھیل کھیلتا، بولے حکیم نتھو تمباکو فروش کی دکان پر چوپٹ کا کھیل چلتا، بولے حکیم کی دکان پر شریعت سے متعلقہ مسائل پر گرما گرم بحث ہوتی، معراج لنگڑے کی دکان پر ترپ کی بازی کھیلی جاتی، اور چندو حلوائی کے تخت پوش پر آنے والے سیاسی دور کا تذکرہ رہتا۔ ہر دکان پر ایک نہ ایک خصوصی قسم کا مجمع لگا رہتا۔ یہ لوگ ہر آنے جانے والے کو غور سے دیکھتے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں آیا ہے، کس لیے جا رہا ہے، اور اس کے گزر جانے کے بعد دیر تک ان تفاصیل پر اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے۔ اجنبی کی آمد پر پہلے تو ان کی نگاہیں اس پر مرتکز ہو جاتی اور اس کا احاطہ کر لیتی، پھر اس کا تعاقب کرتی۔ ایک گروپ کی نگاہوں کی زد میں سے نکلنے کے بعد وہ دوسرے گروہ کی نگاہوں پر چڑھ جاتا۔ اس کی خد و خال، لباس، انداز، چال، گفتگو اور سرسری حرکات کا مفصل جائزہ لیا جاتا۔
پھر ان جملہ تفصیلات پر اظہار خیال کیا جاتا اور پھر تنقید و تبصرہ، اور اس کے بعد اس کی شخصیت اور طور و اطوار پر آخری فیصلہ سنا دیا جاتا، جس کے خلاف اپیل کرنے کی گنجائش نہ ہوتی اور جس کو بدلنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یہ تو تھا علی پور اور اس کے باسیوں کا مختصر سا تعارف۔ آگے سننا نہ بھولیے گا آصفی محلہ کا تعارف، علی پور کا ایلی۔